ناظرین، فیضان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی عباس حسینی صاحب، اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دوبارہ سے جہاں منقطع ہوا تھا، بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود اور قیود کے مطابق اعتدال کرتے چلے جانا۔ جی سر۔ حدوں میں رہ کے جی، زبان کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، اور یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یہ عدل یا یہ جو سلوک ہے، یہ برتاؤ ہے، یہ صرف مسلم تک محدود نہیں ہے۔ صحیح۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک ذمی یہودی تھا یا عیسائی تھا، ٹھیک۔ بھیک مانگ رہا تھا، تو سرکار نے پکڑ لیا، بھائی یہ ہمارا مدنی معاشرہ ہے، یہاں پہ بھیک کی کیا گنجائش ہے؟ تو کہنے لگا جب تک جوان تھا تو کماتا تھا تو آپ کو ٹیکس بھی دیتا تھا، اپنے بچوں کو بھی پالتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کمر میں زور نہیں ہے تو کما نہیں سکتا، صحیح۔ بچوں کو پالنا ہے تو بھیک مانگ کے بچوں کو پالتا ہوں۔ اور حضرت عمر رو دیے، اور اسی وقت جا کے آپ نے دارالعدل میں بیٹھ کے لکھا کہ آج کے بعد اس ہمارے انڈر رہنے والے ذمی جو ٹیکس دیتے ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کا جو بڑھاپے کا ہم نے وظیفہ مسلمانوں کو رکھا ہے، اس کے برابر ان کو بھی دیا جائے۔ صحیح۔ یہ عدل ہے۔ یہ عدل ہے۔ عدل محدود نہیں ہے، لا محدود ہے، جانوروں تک اس کا اطلاق ہے۔ آپ جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، یہ عدل ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ عدل ہے۔ بلکہ آپ نے مذاہب کی بات کی، مجھے یاد آ گیا، اسلام میں تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی بات ہے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کو اگر آپ دیکھیں تو ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے بلک رہا تھا، اور آپ نے کھجور کی ٹہنی توڑ کے اس کی پیاس بجھائی، تو قریب کھڑے جو یہودی تھے انہوں نے کہہ دیا کہ عبد القادر تیرے جبے نے، تیری دستار نے ہمیں متاثر نہیں کیا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام میں ایک جانور کی کتنی حرمت ہے، تو جو دین ان کتوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، ان کی جان کو بچاتا ہے، وہ انسان کی حرمت کا خیال کیا ہوگا۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عدل جو ہے وہ غیر مسلموں تک بھی، ساری ہیومینٹی تک۔ تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کے اندر ایک مسلمان محلے میں اس کے دیگر ادیان کے لوگ بھی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی رہتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ اپنے روزے کی اس خوشی میں جو افطار کی خوشی ہے، کہتے ہیں نا کہ مومن کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک اللہ سے ملاقات کے وقت، ایک افطار کے وقت، تو مومن اپنی افطار کی اور سحری کی خوشی میں اس کمیونٹی کو اور دیگر ادیان کے لوگوں کو کیسے شریک کر سکتا ہے؟ میں نے وہ اسی میرے پہلا جو میں نے واقعہ پیش کیا ہے کہ حقوق میں حضرت عمر نے ان کو بھی برابر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے ارد گرد کوئی بھی حقدار ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلائیے۔ محمد سائل فلاطن، یہاں پہ کوئی تقسیم نہیں ہے، جو سوالی آ گیا بھی اس کو حقارت سے پیش نہیں آنا، کوشش کریں کہ اس کو پورا کر دیا جائے، جو اس کو پرابلم ہے اس کی سالو ہو جائے، اگر نہیں تو حسن سلوک سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اگر نہیں کر سکتے تو، استطاعت نہیں ہے تو یہاں پہ سائل کے حوالے سے کسی مذہب کی کوئی وہ نہیں ہے، کیپشن نہیں لگی ہوئی یہاں پہ۔ تو